بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں برفباری کا زبردست پھیل۔ بلوچستان میں موسم کی پہلی برفباری سے خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا۔ کوئٹہ سے چمن تک ہر سو سفیدی چھا گئی۔ کوئٹہ میں پارہ -9 تک گر گیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی برستے گالوں کے خوبصورت منظر۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں گاڑیاں پھنس گئی۔ پھنسے ہوئے افراد اور گاڑیوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن۔ وسطی کرم میں بھی شدید برفباری سے سڑکیں بند، گاڑیوں میں خواتین اور بچے مشکل میں۔ ملکہ کوہسار مری میں بھی طویل انتظار کے بعد برفباری، سیاحوں کا رش۔ کراچی میں یخبستہ ہوائیں، درجہ حرارت 6 ڈگری تک گر گیا۔ ایران کی طرف بڑی فورس بھیجی جا رہی ہے۔ ایران نے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، ہم بھی تیار ہیں، ایران کے معاملات کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ رات کے پریس کانفرنس میں کہا سانحہ گل پلازہ کو 1 ہفتہ ہونے والا ہے، لواحقین کی آہیں اور سسکیاں رک نہیں رہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں ذمہ دار کون ہیں۔ لواحقین کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے سیاسی بیانات نمک چھڑک رہے ہیں، ذمہ دار اپنے اوپر سے ملبہ ہٹا کر دوسروں پر ڈال کر بری ہونا چاہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کہوں گا کراچی منتظر ہے، آپ بھی دیکھیں، تعین کریں ذمہ دار کون ہے۔ سانحہ گل پلازہ کے 7ویں روز بھی سرچ آپریشن جاری، جاں بحق افراد کی تعداد 67 ہو گئی، 17 میتوں کی شناخت ہو گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے بتایا ملبے سے مزید باقیات بھی مل گئی، سول اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے عمارت کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ریسکیو اہلکاروں کو بھی خطرہ ہے۔ تکنیکی کمیٹی نے آگ سے متاثر گل پلازہ کو مخدوش قرار دے کر گرانے کی سفارش کر دی۔ بحالی کمیٹی کے رکن جاوید بلوانی کہتے ہیں متاثرین کو معاوضے کے لیے آج سے فارم جاری کیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 1 گھنٹے بعد ہوگا۔ اجلاس میں اہم قانون سازی متوقع۔ حکومتی وفد نے پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات کی، مجوزہ قانون سازی پر اعتماد میں لیا۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر دیے۔ پیپلز پارٹی کو دانش سکولز، گھریلو تشدد اور نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق بل پر تحفظات تھے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے گھروں کی توسیع کے بلا سود قرض اجرا کی منظوری دے دی۔ جوائنٹ فیملیز کو گھر کی توسیع کے لیے اپنی چھت اپنا گھر کے تحت بلا سود اور آسان اقساط پر قرض ملے گا۔ مریم نواز نے جون 2026 تک 1,60,000 گھر بنانے کا بڑا ہدف دے دیا۔ گل پلازہ کے باہر اب بھی لوگ اپنے پیاروں کے منتظر، پیاروں کی تلاش میں در بدر بھٹکنے والے متاثرین کا ایم اے جناح روڈ پر احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے۔ لیاری کے ایک ہی خاندان کے 3 افراد گل پلازہ میں جاں بحق ہوئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا متاثرہ خاندان سے اظہار تعزیت، کہا انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں، متاثرین کی مکمل بحالی تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے، متاثرہ خاندان کے کاروبار کی بحالی کا اعلان۔ انف از انف، یہ نہیں سدھریں گے۔ میں آج مطالبہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148 آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے۔ مصطفیٰ کمال کا کراچی وفاق کو دینے کا مطالبہ، کہا بس بہت ہو چکا، 18ویں ترمیم سے ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے، کراچی کو وفاق کا حصہ بنا کر اسے ملک کا معاشی دارالحکومت قرار دیا جائے۔ 18ویں ترمیم کوئی آیت نہیں، یہ ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہر طرح سے ساتھ دیں گے۔ بیرونی دہشت گردی کا تو کلا کما کر دیا، مگر ان جمہوری دہشت گردوں سے ہمیں کون بچائے گا؟ ایک صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، 18ویں ترمیم خراب ہے، کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے جتنی باتیں آج پریس کانفرنس میں کی ہیں مصطفیٰ کمال نے، اس کی ایک ایک بات کا منہ توڑ جواب میرے پاس موجود ہے، لیکن اس وقت ہم ان کے ٹریپ میں نہیں آئے۔
کیا 18ویں ترمیم ختم کرنے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے گل پلازہ جیسے واقعات نہیں ہوں گے؟ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ خالد مقبول صدیقی اور بانی ایم کیو ایم سے متعلق مصطفیٰ کمال کے پرانے بیانات چلا دیے۔ کہا کیا کسی نے دیکھا وفاقی وزیر صحت گل پلازہ گئے ہوں، فون کر کے مدد کی پیشکش کی ہو؟ بلدیہ فیکٹری میں بھتے کے لیے لوگوں کو آگ لگائی گئی۔ ایم کیو ایم کی اصلیت سب کے سامنے ہے۔ سندھ حکومت گل پلازہ متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ دکانداروں کو بلا سود قرض دینے پر غور کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ایکشن لیا جائے گا۔ اے آر وائی کے سی ای او اور جو صدر بھی ہیں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے، بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں سلمان اقبال صاحب نے جو بات کی 5 ارب کے آفر کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے۔ سلمان اقبال صاحب نے انیشیٹو انہوں نے تو کوئی کیا تھا، ہم اس انیشیٹو کو آگے بڑھاتے ہیں اور جن لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا تھا وہ روزگار بحال کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اندازہ ہی نہ تھا گل پلازہ کی آگ اتنا بڑا سانحہ بن جائے گی۔ آگ کو صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں بجھا پایا اور مرکز کو سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو۔ کہا یقین نہیں آ رہا کوئی صوبائی حکومت نااہلی کا اتنا بڑا ثبوت دے سکتی ہے۔ بروقت پاکستان غازہ امن بورڈ کا رکن بن گیا۔ ڈیوس میں تقریب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے چارٹر پہ دستخط کیے۔ دستخط امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں میں گرم جوش مصافحہ اور مختصر گفتگو ہوئی۔ امریکی صدر نے تقریر کے دوران پاک بھارت جنگ اور شہباز شریف کا خصوصی ذکر کیا۔ کہا پاک بھارت جنگ میں نے رکوائی۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا آپ نے بروقت مداخلت کر کے لاکھوں جانیں بچائیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تاریخی تقریب میں موجود تھے۔ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت غازہ میں مستقل جنگ بندی کا حصول۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطین کی تعمیر نو کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ڈیوس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر توجہ کا مرکز۔ غزہ امن بورڈ کی تقریب میں امریکی صدر ٹرمپ نے خصوصی طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف اشارہ کیا، مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ڈیوس میں عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں۔ آذربائیجان کے صدر، امریکی سیکرٹری خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ سے ملے۔ فورم میں شریک رہنماؤں نے ملاقاتوں میں گرم جوشی کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے حملہ ترکیہ کے وزیر خارجہ سے خوشگوار ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر ملاقات کی ویڈیو پوسٹ کر دی۔ پوری دنیا میں امن چاہتا ہوں۔ توقع ہے پیس بورڈ کے ذریعے خطہ بلکہ پوری دنیا میں امن قائم کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تقریب سے خطاب۔ کہا امن بورڈ میں طاقتور اور ذہین ارکان شامل ہیں۔ غازہ کے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پرعزم ہے کہ غازہ کو غیر مسلح اور تعمیر نو کی جائے۔ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں طنز کیا اور کہا یو این او میں بڑی صلاحیت ہے لیکن وہ استعمال نہیں کی جاتی۔ جو جنگیں انہوں نے نہ رکوائیں اقوام متحدہ انہیں رکوا سکتی تھی۔ اقوام متحدہ کئی معاملات میں ناکام ہوا۔ توقع ہے بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ مل کر کامیابی حاصل کریں گے۔ غازہ امن بورڈ کے چارٹر پر سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط کیے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، یو اے ای، قطر، انڈونیشیا، بحرین سمیت 20 ملک بورڈ کے باضابطہ رکن بن گئے۔ ڈیوس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ ملکی اور بین الاقوامی صورتحال، معیشت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو کی ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملاقات۔ سنتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ ملاقاتیں عالمی اقتصادی فورم اجلاس کے موقع پر ہوئیں۔ پاکستان کا شامی حکومت اور ایس ڈی ایف میں جنگ بندی اور انضمام کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں قائم مقام مستقل مندوب عثمان جیتون کا کہنا تھا شام میں کئی برسوں کے تنازع کے بعد سیاسی اور ادارہ جاتی پیش رفت حوصلہ افزا ہے۔ شام کی وحدت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت برقرار رہنی چاہیے۔ پاکستان دہشت گردی کی تمام صورتوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔
اسرائیل کی شام کی خود مختاری کی بار بار خلاف ورزیاں استحکام کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ صدر آصف زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج طلب کر لیا۔ حکومتی وفد کی پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات، مجوزہ قانون سازی پر اعتماد میں لیا۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر دیے، بلوں میں ترامیم شامل کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ پیپلز پارٹی کو ڈانس سکولز، گھریلو تشدد اور نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق بل پر تحفظات تھے۔ سانگھڑ میں لڑکی پر انسانیت سوز تشدد کرنے والا بااثر وڈیرے کا بیٹا گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم نے بدھ کو شادبانو ملا پر شدید تشدد کیا اور زبان کاٹ دی تھی۔ ملزم واقعے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ متاثرہ لڑکی حیدرآباد کے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ آئی جی سندھ کی ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش۔ بنگلہ دیش ورلڈ کپ کھیلنے بھارت نہیں جائے گا، بنگلہ دیشی حکومت نے بھی فیصلہ سنا دیا۔ مشیر کھیل آصف نذرل کا کہنا ہے فیصلہ تبدیل ہونے کا کوئی چانس نہیں، ہمارے تحفظات حقیقی ہیں۔ آئی سی سی اور بھارت نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی نیوٹرل وینیو پر میچ رکھنے کی درخواست مسترد کر کے نظر ثانی کے لیے 1 دن کی مہلت دی تھی۔ صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ امین الاسلام کہتے ہیں آئی سی سی 20 کروڑ تماشائیوں کو ورلڈ کپ سے محروم کر رہا ہے، اپنا موقف دوبارہ پیش کریں گے۔ آئی سی سی میٹنگ میں کچھ باتیں سن کر حیران پریشان ہوا۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت میں T20 ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا ہے۔ پاکستان نے انڈر 19 ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں کوالیفائی کر لیا۔ آخری گروپ میچ میں بولرز کی شاندار کارکردگی زمبابوے کو 128 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ علی رضا کے 3 شاہکار گرین شرٹس نے ہدف 2 وکٹ پر پورا کر لیا۔ سمیر منہاس کے 74 رن، زمبابوے کی ٹیم بھی اگلے مرحلے میں پہنچ گئی۔ پاکستان کے پریمیم فاسٹ بالر شاہین آفریدی مکمل فٹ قرار، لاہور میں فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے آسٹریلیا سیریز اور T20 ورلڈ کپ کو مد نظر رکھ کر 2 روز پہلے شاہین کا ٹیسٹ لیا گیا۔ سٹار پیسر بگ بیش لیگ کے دوران گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ اور کولمبو میں T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی منفرد انداز میں رونمائی۔ سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ون ڈے میں پیرا ٹروپر چمچماتی ٹرافی لے کر آسمان سے میدان میں اترا۔